الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں سورت سورہ شورى کے 89 آیات اور یہ 19واں پارہ چل رہا ہے. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا تھا. اور میں دو اہم چیزیں ہیں جو درس قرآن میں جو سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کو انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز دینے کے 3 طریقے معلوم ہوتے. ایک تو یہ کہ بات سیدھی کہہ دی جائے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حکم ہے. سوال پوچھا جاتا کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ بارش کون برساتا ہے اور دن رات کی ہیر پھیر کون کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تیسرا طریقہ ہم جس کو قصص الانبیاء جس کو بولتے ہیں، یعنی رسولوں اور نبیوں کے واقعات، اس میں سے ایک مورل نکلتا. ہم اس کو کس سے پڑھتے ہیں اور ہر واقعے میں اس سے کہانیاں نہیں ہیں، ہر واقعے میں آپ کو جو ہے ایک ریزن ملتا کہ اس قوم میں یہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا. تو ہم 2 نبیوں کے واقعات پڑھ چکے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ شورى میں. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات ہو، ایکسپلائٹیشن آف دی ویکر سیکشن نہ ہو. جیسا میں بار بار بول رہا ہوں، جیسا آج ویسٹ جو ہے آپ کے لیبنان، سیریا وغیرہ تمام لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے جسٹ بیکاز دے آر دا ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اسلامی حکومت قائم کرو تو ویکر سیکشن کو ایکسپلائٹ مت کرو. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور یہ بار بار آیا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل سیٹ اپس تا قیامت رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ بت پرستی بڑی عام تھی. خود ان کے والد آزر جو ہے وہ بتوں کو بناتے کرتے تھے. تو وہاں ان سے سوال بھی کیا کہ آپ بات نکالنا کہ آپ اب یہ کھمبے کے پاس کھڑے رہے کہ آپ شام تک اگر دعا مانگے تو کوئی دعا قبول ہونے کی نہیں ہے. تو ایلیسٹ بھی کروائے ان سے. تو یہ بت پرستی کے خلاف تھا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ لاجک کام نہیں کرتی تبلیغ میں. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. ایک سے ایک لاجک پیش کی گئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں. تو کئی جگہ پہ لاجک کام نہیں کری. بولے وہ کچھ بھی نہیں کرتے ان لوگ. یہی ابراہیم علیہ السلام ان کے تمام بتوں کو توڑ دیے تھے. بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے کلاڑی دے دیے. جب واپس آئے تو بولے کون توڑا؟ تو بولے وہ بڑا بت. تو بولے وہ کیسا توڑ سکتا؟ تو بولے پھر پوچھو. تو وہ بات نہیں کرتے. تو پھر جب بات نہیں کرتے تو پھر تم ایسی چیزوں کی کیوں جو ہے پرستش کرتے ہو؟ لاجک کام نہیں ہے. تو ایک میسج یہ مل رہا ہے. دیکھو اب صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے آپ، وہاں معجزہ کام نہیں آیا. ان کا ڈیمانڈ تھا پہاڑ سے اونٹ نہیں نکلے، وہ بچہ دے اور ایسا کرے وہ کرے، وہ سب کروا کے بتایا اللہ تعالیٰ، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو میسج یہاں یہ لینا ہے کہ دیکھو یہ تمام قومیں ایسی ضد میں اڑی ہوئی تھی. تو دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ چھوڑتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی سے بچائے اور ہدایت پہ رکھے. اب یہاں آگے جو ہے وہ ڈسکرپشن آ رہا جنتیوں اور دوزخیوں کا. پھر اس کے بعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے. یہ 90ویں آیت سے جو ہے آگے بات چل رہی ہے. وہ ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت جو ہے متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی. اب یعنی متقین کون ہے پھر ہم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم بھی اللہ کرے کہ ہم بھی متقین میں سے ہوں. تو یہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنے والے متقی. یہ میرا اپنا ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی ڈکشنری کا ڈیفینیشن نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے. وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو پہلا سٹیج ہمارے پاس علم کا ہے. علم کے بعد تقویٰ پیدا ہونا، اللہ کا خوف پیدا ہونا.
اس کے بعد میں وہ تقوی سے ایمان پیدا ہونا، اور وہ ایمان آپ کو عمل کرنے میں مجبور کرنا. آپ پہلے کے 3 سٹیجز چھوڑ دیے. آپ نہ اللہ کا نہ علم ہے، علم تو بالکل ہی نہیں. 99% آف مسلمانوں کو علم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی غلط بات نہیں بول رہا ہوں. جو علم صحابہ کو تھا وہ علم ہے ہی نہیں. تو علم تو ہے ہی نہیں، علم نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کیسا ہوگا؟ ایک پہلوان جا رہا، آپ اس کو پہلوان مانتے نہیں، اس کے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوں گے. ایک پلٹا کے مارا تو جب معلوم ہوتا کہ ارے بھیا میں بلا وجہ کس لے رہا تھا اس. علم تو ہے ہی نہیں آپ کو. اور پھر اس کے بعد میں علم نہیں ہے بلکہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے تو امن میں نہیں آئے آپ اللہ تعالیٰ کے. امن میں نہیں آئے تو عمل کی ویلیو نہیں ہے. امن میں جب نہیں آئے تو عمل کی ویلیو نہیں ہے. اب جو لوگ بغیر یہ 3 سٹیجز کے عمل کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ان کے عمل میں کچھ دم نہیں ہے، کیونکہ پورا سیکوینس ہے. تو بولے متقین جو ہوں گے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے جو نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. وہ برزت الجحیم للغاوین، اور جہیم جو ہے آگ کی جو دوزخ ہے، اس کو غاوین جو اغوا راستے سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے دوزخ جو ہے ظاہر کر دی جائے گی. اب یہ دیکھیے ایک بڑی بڑی خاص بات ہے، یہ ہو سکتا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. دوزخ کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے. لاسٹ ٹائم ہم دیکھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دوزخ کو کالی دیکھے تھے، اور ہمارے پاس بلیک ہولز کا ذکر آ گیا ہے. تو بلیک ہول کیونکہ بلیک ہے دکھتا ہی نہیں، تو گناہگاروں کے لیے وہ بلیک ہول، وہ جو دوزخ ہے، وہ اس دن ظاہر کر دی جائیں گی ان لوگوں کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو وہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ دوزخ ہے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم غلامی کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ بھائی تم کو تو بڑا ناز تھا نا بھائی، وہ ہر مخلوق میں سے ہر چیز کو اٹھا کے نعوذ باللہ خدا کا مرتبہ دے دیے تھے، بڑا ناز تھا. تو اللہ کے علاوہ جن کی تم غلامی کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اب کیوں نہیں بچاتے تم کو؟ دوزخ سے کیوں نہیں بچاتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. اب تو یہ چانس ہے، آپ کو چانس دیا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے جو ہے یہ کام کرو، چانس دیا جا رہا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْوَغَاوُونَ، تو اس میں وہ اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ بت اور جو گمراہ کرتے تھے اور جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے پورے جو ہے اس دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. دیکھیے بات ہے، بت اپنی زبان سے بول کے کسی کو نہیں بھٹکایا، بول ہی نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا. یہ باپ دادا کا ٹریڈیشن ہے جو بھٹکا رہا. یا تو باپ دادا آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ نہیں میاں ایسا کرنا چاہیے، وہ جھنڈا آنا گھر میں، ایسا وہ جھنڈا گھر میں آیا تو برکت رہتی ہوئی. یہ کون بول رہے ہیں؟ باپ دادا. وہ جھنڈا نہیں بول رہا، ہمارا وہ جھنڈا ہمارا بت ہے. انہیں بیچارے کو زبان ہی نہیں ہے، ان نہیں بول رہا. یا تو باپ دادا بول رہے ہیں، یا جو لے کے آ رہے ہیں ان لوگ بول رہے ہیں. دیکھو صاحب سال بھر برکت رہیں گی یہ رہا تو نعوذ باللہ اس کو خدا کا مقام دے دیا. I have gone through all these things. بچپنے میں ہمارے یہی تھا، بہت. اب تو بہت اللہ کا فضل ہے، کئی جماعتیں نکلی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ترقی دے ان کے کاموں میں، جو بہت سی باتوں کو سیدھا کرے ہیں. ورنہ دین تو یہی تھا ہمارا. تو جب لاجک ہوتی تھی، تنخواہ آتے ہی وہ قرآن شریف میں ایک ڈبہ ہے، اس میں کچھ پڑھ کے جو ہے وہ پیسے رکھ دینا، رکھے تو برکت رہتی. ایک مہینے میں 21 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو گئی، ایک دم خیال آیا ارے یہ مہینہ رکھنا ہی بھول گیا تھا میں، ارے دیکھے اس واسطے ایسا ہوا. پھر خیال آیا نعوذ باللہ اور روپیے کے نوٹوں کو جس پہ بیکار لوگوں کے جو ہے تصاویر وغیرہ رہتے ہیں ان کو میں خدا کا مقام دے رہا ہوں. میں اللہ کے کلام میں غلیظ نوٹوں کو رکھ رہا ہوں. اللہ کے فضل سے اس دن چھوڑا، اب تک زندہ ہے، اچھا خاصا پینشن ملتا ہے مزے میں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے فائنینشیل. تو اب یہاں یہ بات آئے گی کہ وہ لوگ جو بدھ جو تھے اور بت پرستی وغیرہ جو کراتے تھے، مخلوق پرستی بولیے آپ، مخلوق پرستی جو کرواتے تھے وہ اور جو گمراہ ہوئے تھے، یہ سب اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وہ جنود ابلیس اجمعون،
اور ابلیس کا جو پوری جو ہے وہ ہوگی فوج ہوگی، وہ پوری کی پوری جو ہے دوزخ میں ڈالی جائے گی۔ ابلیس اپنے پوائنٹ میں تو کامیاب ہو گیا، شیطان جو ہے، شیطان کا صدر جو ہے ابلیس، وہ اپنے پوائنٹ میں کامیاب ہو گیا کہ میں میجورٹی کو بھٹکا کے چھوڑوں گا، شکر ادا کرنے نہیں دوں گا میں میجورٹی سے۔ اس وقت ہماری کمیونٹی میں ناشکری بھری ہوئی ہے، ناشکری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، شکر ادا کرنے نہیں دیتا۔ وہ بازو والے کو دکھاتا، ان کے پاس 3 ماروتیاں ہیں، ان کے پاس 6 بلڈنگاں ہیں، اس کے آپ کے پاس کیا ہے؟ 1 ماروتی، 1 وہ فلاں ہے نہیں ہے بول کے نہیں ہے، مگر ہمیشہ جو ہے ایسا کر کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف ناشکری کرانے لگاتا ہے۔ تو اب یہ پورا جو ہے ان کے فوج شیاطین کی ڈالی جائے گی۔ خالو وہم فیہا یختصمون، اور جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہاں آپس میں جھگڑا کریں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اس وقت وہ مان لیں گے کہ اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ جو دوزخی ہیں، دوزخ میں جانے کے بعد دیکھیں مان لیں گے ان لوگ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی ضد کر رہے ہیں، وہاں 2 پڑھے تو سیدھا مان لیتے، میاں مستی کر رہے ہیں صاحب۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، دے کے چھوڑے، بچے چھوڑو کیا بگاڑ دیتے میں۔ وہاں جو ہے جب پڑیں گی، مار پڑیں گی، جب جلیں گے تو مان لیں گے کہ ہم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ان نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھ رہے تھے، ہم مخلوق کو اٹھا کے خالق کا مرتبہ دے رہے تھے۔ سوچ کے دیکھیں آپ، ایک آرڈنری فقیر بیٹھا ہوا ہے گرامر اسکول کے سامنے، اس کو اٹھا کے آپ کنگ کوٹھی پہ لے کے جا کے وہ HHG نظام کو ہٹا کے اس کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اب جب انہوں اپنے پاور میں واپس آئیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے؟ پھر مخلوق کی حیثیت ہی کیا ہے خالق کے ساتھ؟ تو جب دوزخ میں مانیں گے کہ ہماری غلطی تھی جب ہم آپ کو، تم لوگوں کو جو ہے رب العالمین، عالمین کے پالنے والے کے برابر سمجھتے تھے، وہ ما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو کسی نے گمراہ نہیں کیا لیکن مجرموں نے۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ جو قانون کے خلاف جاتا ہے، قانون کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والے جو تھے ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ میں آپ سے ایک وقت عرض کر چکا ہوں کہ کسی دعوت میں ایک بزرگ نما صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بہت برس 20-25 برس پہلے، بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے، میں بڑا متاثر ہو گیا۔ اس کے بعد میں ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کس کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ تو بولے میاں ہم قرآن پیج کہاں ہیں ابھی، ہم تو معرفت کے چکر میں ہیں۔ بولے ارے مولا میں معافی چاہتا ہوں، اتنا وقت میں اپنا بھی خراب کرا، آپ کا بھی خراب کرا، بغیر قرآن کے اللہ کو کیسا پہچانیں گے آپ؟ ہاں کیا مقام ہے آپ کا؟ نبی نہیں پہچان سکے قرآن بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانیں گے بغیر قرآن کے؟ اور آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ جو ہے بہت اللہ کے فضل سے قرآن پہ مہارت ہے آپ کو۔ نہیں بولے ابھی قرآن پہ آئی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بتا دیتے یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کامیابی ہے نا صاحب، دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ چیزوں کو ذرا چیک کرنا بعض لوگوں کو برا معلوم ہوتا، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ کے فضل سے بھلائی کا اجتماع ہے، یا اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ہمیشہ دعا ہے کہ بات زبان سے غلط نہ نکلے اور غلط نہ سمجھے، تو اسی لیے جو ہے بڑے کیئرفل رہ کے اس کو سمجھنا ہے۔ وما لنا من الشافعین، اور ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ اب یہاں تو ہم کو بول دیے تھے، میرے خود ایک دوست تھے، ارے چلو کہا ہے کہ نماز کو جا رہے، نماز کو جا رہے، دیکھا پھر شفاعت کون کریں گا حضرت؟ آپ نماز کو گئے تو اب چلو آگے، اگر پھر گیا دماغ تو بولتے ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ شروع میں ایسی باتیں بڑی اچھی دکھتی تھی، ارے صحیح بات ہے، امت ہی شفاعت کریں گے۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ میں میرے والد کے اگر کوئی چیف انجینئر دوست ہے، ہاں میں میٹرک پاس کروں، والد صاحب بولے صاحب اس کو اسسٹنٹ انجینئر بنا دو، تو انہوں بولیں گے صاحب اس کو آپ بی کراؤ، بیچلر آف انجینئرنگ، میں کرا دیتا ہوں۔ کوالیفیکیشن ہونا اس کے، بغیر کوالیفیکیشن کے ریکمنڈیشن نہیں ہوتا۔ شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کا کچھ کوالیفیکیشن ہوگا، کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے تو ریکمنڈیشن کیا ہوتا؟
چیف منسٹر بھی میرے کو جو ہے ڈائریکٹر آف میڈیکل سروسز نہیں بنا سکتا، کیونکہ میں میڈیسن کا ڈاکٹر نہیں ہوں. میں چیف منسٹر بھی، پرائم منسٹر بھی نہیں بنا سکتا میرے کو ڈائریکٹر آف میڈیکل سروس. ہائی ڈگری میرے پاس. تو یہاں جھوٹ بولتے تھے لوگ. ہم لوگ لینا ہے، دوسروں کو کیا کرنے کا ہے. ہم لوگ یہ بات سمجھنا ہے کہ شفا تو دیکھیے پھر، اور ایک اس کے بعد میں جب تحقیق پہ اترا تو مشکات کی حدیث سے معلوم ہوا کہ شفاعت کے بعد دوزخ سے مسلمان نکالے جائیں گے، دوزخ سے بچائے نہیں جائیں گے. سمجھ میں نہیں آیا اس وقت. آپ دیکھ لیجئے مشکات میں حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے شفا کی. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، بار بار بولیں گے کیا مانگنا ہے بولو، ایسا ہے تو بولے نکالو جتنے لوگوں کو چاہتے ہیں. تو دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد ان کے لیے شفاعت. تو اب تو یہاں دیکھیے پھر یہاں قرآن سے ثبوت مل رہا، یہ دوزخ ہی بول رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دوزخ کے باہر نہیں بول رہے ہیں، دوزخ کے اندر بول رہے ہیں. وہ حدیث کے صحیح ہونے کا ثبوت، قرآنی ثبوت مل گیا آپ کو. پھر آخری میں اللہ تعالیٰ جو ہے اعلان کریں گے، جیسا مجھے یاد ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے، مگر سزا بھگت کے نکلے گا. اور جو معمولی سزا بتائی گئی ہے کہ دوزخ میں جوتیوں کو، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو بھیجا پگھل کے گرنے لگے گا، تو سب میں معمولی سزا بتائی گئی. تو اللہ محفوظ رکھے ہم کو، ہمارے متعلقین کو. ولا صدیقین حمیم، اور نہ کوئی سچا دوست، کوئی سچا دوست نہیں ہے. صدیق تو دوست کو بولتے ہیں. حمیم الفاظ پہ، لفظ پہ آپ غور کیجئے. حمیم سے حمام ہے. حمیم گرم پانی کو بھی بولتے ہیں. گرم پانی میں پورے مالیکیولز آف واٹر ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں. حمیم ایک ایسا دوست جو آپ کے پورے معاملات میں گھسا پٹا ہے، بالکل انٹیمیٹ فرینڈ جس کو بولتے ہیں. سلیکشن دیکھیے الفاظ کا سمجھنے کے لیے. تو کوئی ایسا انٹیمیٹ دوست بھی نہیں ہے آپ کو جو دوزخ سے نکال سکے گا. فَلَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش ہم کو جو ہے پھر وہاں جانا ہوتا تو ہم بے شک جو ہے مومنین میں سے ہوتے. ہماری ایگزام بھی نہیں ہے. چلیے مارچ میں دیے، فیل ہوئے، سپٹمبر میں دے دیے، پھر فیل ہوئے، پھر مارچ میں دیے. کہ کاش کہ ہم کو جو ہے موقع ملتا اور ایک وقت جانے کا، تو جو ہے مومن میں دین سے ہوتے. ان فی ذالک آیا، دیکھو اس میں نشانی ہے، سبق ہے. ابھی سمجھ جاؤ، ابھی حیات باقی ہے اللہ کے فضل سے، اس میں سبق ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور میجورٹی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ جن پہ ایمان لانا ہے، جن کی کائنات ہے، وہ خود رزلٹ سنا دے رہے ہیں کہ میجورٹی ول ناٹ بلیو. میں آپ اگر سر بھی پھوڑ لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 6 بلین ہیومن پاپولیشن میں سے 1.2 بلین مسلمان، 4.8 بلین نان مسلمس. یہ وحدانیت کے ایمان کا ان کا ڈاؤٹ ہے. یہ 1.2 بلین مسلمز جو ہے، اس میں بھی نام کے مسلمان کتنے ہیں، کام کے مسلمان کتنے ہیں. نام کے تو بہت ہیں مسلمان، کام کے مسلمان کتنے ہیں. اب بعض بچے ہیں باہر کے، بائی چانس مائی پیرنٹس kept that name, Muslim name. I don't, by faith I don't believe in all these things. چلو تو نام کے کتنے ہیں کا میجورٹی ایمان نہیں لائیں گے. وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پالنے والا عزیز ہے، اقتدار والا ہے، مائٹ رکھنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہ کافروں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف مائٹ رکھنے والا ہے، مار کے کچل کے رکھ دے سکتا. پولیس کمشنر کو جیسا اقتدار ہے. مثال دے رہا ہوں میں، کدھر ان کا اقتدار، کدھر ان کا اقتدار. اور پھر رحیم ہے. رحیم کس کے لیے ہے؟ اس کے جو دوست ہیں، جس کو اس نے توفیق دی ہے، ان کے ساتھ رحم کرے گا، انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا. کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے مرسلین کو، رسولوں کو جھٹلایا. یعنی آدم علیہ السلام کو جھٹلایا، ادریس علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، یہ 4-5 آیتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک وقت اس کے معنی سمجھ میں آ گئے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک ایسا بھیجا ہوا انسان ہوں جو امین ہوں، امانت دار ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں.
کوئی غلط بات لے کے نہیں آیا ہوں. فاتقوا اللہ واتیونی، تم اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑو، نیک عمل کرو. کیسا نیک عمل کرو؟ وہ اطیعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. اطیع اللہ و اطیع رسول. اطاعت تو جو ہے لسن ٹو، مان لینا ہے. اتباع پریکٹیکلی فالو کرنا ہے. جیسا میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ جو ہے دیکھیے، اب جیسا مسجد میں نماز پڑھنا، اطیع اللہ بھی ہے، وہ اطیع رسول بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا مسجد میں نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. اتباع رسول کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمیشہ فرض نماز مسجد میں پڑھی. اتباع رسول ہے، پریکٹیکلی فالو ہے. تب یہاں بول رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑو، نیک عمل کرو. کیسا عمل کرو؟ میری بات سنو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں میری تبلیغ کے بارے میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھئی گھنٹے کے 20 روپے یا 25 روپے، ایسا کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر جو ہے وہ عالمین کے پالنے والے جو مالک ہیں ان کے پاس ہے. فاتقوا اللہ واتیعونی، تو اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو، اور پھر میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو ان کی قوم نے کہا کہ کیا ہم آپ پر ایمان لائیں جب آپ کو جو فالو کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں. دیکھیے اتباع کا لفظ آ گیا، جو آپ کو پیروی کرنے والے ہیں، پریکٹیکلی فالو کرنے والے ہیں، وہ تو رذیل لوگ ہیں، بالکل آرڈنری پیپل، ویری آرڈنری پیپل. یعنی آپ کی محفل میں جو لوگ آتے، دے آر ناٹ فٹ فار آور سوسائٹی. ہماری تو سوسائٹی الگ ہے. یہ غریب آدمی کیسا آ گیا یہاں سے؟ نکالو. نوح علیہ السلام سے یہ ہیومن نیچر چل رہا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، ایسی محفلوں میں کتنے ہائیلی لرنڈ لوگ آتے ہوں، کتنے دولت مند لوگ آتے ہیں ایسی محفلوں میں. سوچیے آپ، ان کی عزت کے خلاف ہے، وہ ان کی عزت کے خلاف ہے. بھئی اتنی دولت رکھ کے آپ جو ہے آرڈنری لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے ہو کے جو ہے آپ آرڈنری لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہیومن نیچر کو آپ، یہ میسج کو نوٹ کیجئے کہ یہ اللہ والے وہ لوور مڈل کلاس پور کلاس ہی ہوتے ہیں. پرسوں کچھ ملازمین کے اوپر بات چل رہی تھی، زیادتی نہیں کرنا. میں بولا دیکھو بھائی، بول نہیں سکتے. اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ ملازم جنت میں چلے جائے، اور اگر ہم دوزخ میں چلے گئے اس پہ زبردستی کرنے کی وجہ سے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے میرے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور میں نے کچھ کوڑے مارے، میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادتی ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ وہ اتنے جو زیادہ کوڑے مارے ہیں اس کو کہو کہ تم کو مارے، کیونکہ ورنہ یہ بدلہ تم کو قیامت میں ملے گا. تو لے کے گئے ہنٹر، اپنے ملازم کو دیے، بولے جب اتنے کوڑے جو ہے میں جو مارا ہوں تو مجھے مار. تو یہاں ہے غلام اور بادشاہ. فرعون کے بارے میں تو ڈیسیشن آ گیا نا، سب دوزخی ہے. بلکہ فرعون کے بارے میں بالکل ڈیسیشن ہے، دوزخی ہے. بلکہ ہارون کے بارے میں آ گیا، وہی فرعون کی بیوی کے بارے میں جنتی کا ڈیسیشن آ گیا، بی بی مریم کے بارے میں جنتی کا ڈیسیشن آ گیا. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ نبی سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں کب بیٹھے ہیں جب ہم تو وی آئی پیز ہیں. وی کینٹ سٹ ود آرڈنری پیپل. اتنا دماغ خراب ہے ان لوگوں کا. تو یہ ہیومن سائیکالوجی بتا رہے ہیں جو آج بھی ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور اگر اس کو کھندل کے کوئی آ کے ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے تو میں تو بولتا ہوں کہ واقعی اس کا بہت بڑا مقام ہے. دیکھیے مثال دے دی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت کا انبار تھا، وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی جب جگہوں پہ گئے ہیں، تیسرے خلیفہ تھے ہمارے، بتا دیا گیا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. دولت سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہیومن نیچر ایسا بنا ہوا ہے. ہیومن نیچر میں ایجوکیشن اینڈ ویلتھ، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں یہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو نوح علیہ السلام کا مطلب یہ بولنے کا یہ تھا، ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے.
تو اب دیکھیے جواب آگے، خالا ما علمی بما کانوا یعملون، انہوں نے کہا وہ کیا عمل کرتے ہیں مجھے علم نہیں۔ دیکھیے تبلیغ میں ایک بات ہے، I am least bothered about who is earning how much and who is qualified to what extent۔ بیوقوفی ہے اگر میں ہر ایک کا بایو ڈیٹا لے کے بیٹھ کے اس کے بعد میں تبلیغ شروع کروں۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، جس کو پسند ہے سننا سنے، نہ پسند ہے بدقسمتی ہے، چلا جائے، سیدھی سی بات ہے۔ تو مجھے کوئی علم نہیں ہے ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، تو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ان کا حساب تو میرے پالنے والے کے پاس ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنین کو نہیں دھتکار سکتا۔ یہ ہے کیریکٹر نبی کا، یہ مبلغ کا کیریکٹر یہ رہنا۔ دیکھیں ہمارے پاس میں دیکھا ہوں بعض گھروں میں بعض مبلغ ٹائپ کے لوگ ہیں جو بعض خاص فیملیز سے اٹیچڈ ہیں، ہر چیز ان سے پوچھتے کیا مولانا منجے کر سکتے؟ ہاں کرو منجے، غریبوں کو کھلا رہے نا، غریبوں کو بلائے نا، ایک دو غریبوں کو بلائے نا، چلو کرو، ایسا کر سکتے کیا؟ تو ان کے پورے فتوے رہتے، ساتھ رہتے ہو، ہر فیملی کے ساتھ ایک نعوذ باللہ دوسرے قومیں جیسا کر رہے ہیں ویسا ہمارے پاس ہو رہا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں مومنین کو دھتکار نہیں سکتا، ان انا الا نذیر مبین، میرا جو کام ہے مجھے معلوم ہے، میں صرف اور صرف ایک کھلا چوکنا کرنے والا ہوں، آئی ایم اے وارنر دیٹس آل، اور میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب نبی کی ذمہ داری کوئی اور نہیں ہے تو بیچ میں اور کون ہوتا جو اس سے بڑھ کے ذمہ داری لے سکے؟ اب کوئی بول دیے یہاں آ جاؤ تم قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، میں سنا سو باتیں بول رہا ہوں میں، اور ہمارے اجتماعوں میں بھی بعض لوگ بولتے تھے نہیں مگر وہ بعض لوگ بولتے نا وہ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کا جھنڈا ہی کہاں سے رہیں گا جلیں گا نہیں مان۔ پھر یہ کائی کو نازل کرے قرآن، کائی کو بھیجے تیرا 1,24,000 رسول ہوں گے۔ اگر اف اٹ ویر دیٹ ایزی کہ ایک جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑے رہ گئے تو جو ہے بری ہو گئے گناہوں سے جنت میں چلے گئے بولے تو جھنڈے خرید لیتے تھے، ہو گیا قصہ سب۔ جھنڈا دیکھ کے لوگ سمجھتا ہے مسلمان ہے، دیکھو جھنڈے والا جا رہا تھا۔ ویئر آر وی گوئنگ؟ بعض کو برا معلوم ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ذرا ٹھہر کے سوچنا پڑتا کہ ہم قرآن اور حدیث سے کدھر جا رہے ہیں۔ یہاں تو بات بالکل وہ آ رہی ہے کہ میں تو چوکن نہ کرنے والا، خالو لئن لم تنتہی یا نوح لنکون من المرجومین، تو انہوں نے ان کی قوم نے کہا، ان کے جو وی آئی پیز تھے انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم تبلیغ سے نہ رکے تو ہم تم کو پتھر مار کے مار ڈالیں گے۔ ہم اگر ہمارے کو کوئی چھوٹی سی چٹھی پہ لکھ کے بھیجا اب کے اعتبار سے آپ آنا بند نہیں کرے تو آپ کو جو ہے ہاتھ توڑ دیتے، بولے تو میں تو بند کر دوں گا آنا، چکائی کو میاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ چلے جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، یہ کیا نہیں، کون سے رسول اور کون سے نبی کے ساتھ اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا ہے، ان کا اتنا ڈٹرمنیشن اللہ تعالیٰ دیے تھے کہ اپنی جان پہ سے کھیل کے جو ہے اللہ کے راستے میں کام کر رہے تھے۔ تو خالا ربی انی قومی کذبون، تو تڑپ کے شکایت کس سے کرے؟ اے میرے پالنے والے میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے۔ آپ تو مجھے ایک پروگرام دے کے بھیجے ہیں لیکن اے میرے پالنے والے میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، اور فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، تو میرے میں اور میری قوم میں جو ہے فتح یعنی فیصلہ کر دیجئے، فتح کھولنے کے بھی معنی میں آتا، فیصلہ کرنے کے بھی معنی میں آتا، اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو نجات دیجئے، ان کو بچا لیں۔ وہ وی آئی پیز کے قدموں پہ جا کے نہیں گرے، معافی چاہتے صاحب غلطی ہو گئی چھوڑ دو بیچارے غریب لوگ ہیں، میرے پاس بھی دم نہیں ہے۔ نہیں، جو کر سکتا ہے اس سے دعا مانگے، اس سے دعا مانگے کہ بچا لیجیے آپ مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں۔ تو کیا ہوا؟ دعا کی قبولیت۔ اب یہ حدیث آتی ہے، تبلیغ کے بعد کی دعا کی قبولیت حدیث آتی ہے، وہ حدیث قرآن کی روشنی میں صحیح ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ
وَمِن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو تھا ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. دعا کی قبولیت ہو گئی. تو ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور وہ سوال کا جواب نہ دے، تم ان سے مانگو اور وہ نہ دے، تم ان سے دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں. تو معلوم ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے تبلیغ ضروری ہے. ایک آدمی کو ہی صحیح، آپ کے ذریعے ایک آدمی بھی اگر اسلام کی طرف آ گیا تو آپ کی تو بس کیا بولنا چاہیے، کامیابی ہو گئی آپ کی. تو اس طریقے سے آپ احادیث کے کریکشن کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد میں جو باقی بچے تھے یہ VIPs وغیرہ، ان کو پورا غرق کر دیا گیا. اب دیکھیے اس وقت ورلڈ اوور آندھی طوفان چل رہا ہے. اب جیسا فی الحال بہار میں، راجستھان میں پورے گھر انڈر واٹر ہے، بامبے میں تھے تو پانی آتے وقت پوچھ کے آیا، صاحب آپ کہیں کے ڈائریکٹر تو نہیں ہے، آپ کہیں کے چیف انجینئر تو نہیں ہے؟ پانی تو ہر ایک کے گھر میں گھسا. کہیں زلزلہ آیا، کہیں والکینک ایرپشن ہوا تو والکینک ایش جو گری تو لوگوں سے پوچھ کے گری، آپ کوئی VIP تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے گھر کو بچا کے ہم خالی غریبوں پہ گریں گے. تو یہ ایسا ہے، یہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نیچرل کیلامیٹیز تو ہماری اطراف چل رہی ہیں. انڈونیزیا میں والکینک ایرپشن ہوا، مینیلا میں ہوا، یہ بارش تو چو طرف جو ہے گھیری ہوئی ہے ہر جگہ. تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ ایسی باتیں نہیں ہو سکتی کیا؟ تو ہم نے ان کو جو ہے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر جو باقی کے بچے تھے ان کو ختم کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں جو ہے نشانی ہے، نافرمان لوگوں کی سزا کی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور میجورٹی جو ہے ایمان نہیں لائے. یہ بعض باتیں جو ہے ریپیٹ ہوتے چلے جا رہی ہیں. وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پالنے والا عزیز ہے، مائٹی ہے، اقتدار والا ہے، کافروں کو سزا دے سکتا ہے، رحیم ہے، مومنین کو جو ہے رحم کھا کے جنت میں ڈال سکتا ہے. کذبت عاد المرسلین، تو عاد کی قوم نے بھی جو ہے رسولوں کو جھٹلایا. اس قال لهم اخوهم ہود، جب ان کی قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ وہی میسج، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل نہیں کرتے. انی رسول لکم رسول مبین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، جھوٹ لے کے نہیں آیا ہوں، امانت کی بات ہے. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو. اور کیسا کرو؟ میری اطاعت کرو، میری بات مانو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کا تو اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو جو ہے میرے عالمین کے پالنے والے کا. اب بعض لوگ بولتے ہیں کیا بھائی وہی آئے تھے اور پھر اور ریپیٹ ہوئیں گی 2-3 بار. دیکھیں یہاں بتایا جو یہ جانا چاہ رہا ہے، اس کو نوٹ کیجیے. ہر رسول کا میسج ایک ہی تھا، قوموں کی تباہی کی باتیں الگ تھیں. مگر یہاں دیکھیں، یہاں ان کو ایگو ہے، VIPs ہیں، ہم آرڈنری لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ایک بات ابھر کے آئی. تو ہر رسول کا میسج ایک ہی تھا، مختلف طریقوں سے قوموں کو جو ہے تباہ کیا گیا، لیکن میسج تو پوروں کو جو ہے ایک ہی دیا گیا تھا. تبدؤون بکل رین آیۃ تعبثون، کیا تم ہم ہر اونچی جگہ پہ جو ہے ایک نشانی بناتے ہو جو بے مقصد ہوتی ہے؟ اب ہمارے پاس حسین ساگر کے کٹے پہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ دیکھیں یہ قوموں کی تباہی کا ہے. کوئی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ فلانا ٹاور وہ اٹھا دیے، بس معلوم ہوتا کہ ہماری ٹیکنالوجی کا ڈسپلے ہے، ہماری دولت کا ڈسپلے ہے. یہ پرپز لیس. واٹ پرپز ڈز اٹ سرو؟ کوئی پرپز سرو نہیں کرتا. تو ایک معلوم ہوا کہ ایکسٹراویگنس اینڈ شو آف تھا یہود علیہ السلام کی قوم میں، ایکسٹراویگنس اینڈ شو آف تھا. اور پھر وَتَتَّخُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اپنے جو ہے قلعے بناتے ہو مضبوط، ایسا جیسا کہ ہمیشہ رہو.
اب ہمارے پاس بھی پہلے جو سیمنٹ کے گھر آئے تھے، سیمنٹ کا چھتا، تو اوڑوں سے مزدوروں سے بات ہوتی تھی تو انہیں بولتا تھا تو نہیں صاحب ایسا یہ گھر تو 100-150 سال سے چلتا، اجی صاحب کو جانے کو 2-3 سال ہے باقی ہے بہت جیے تو، اگر انہوں 100 سال کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو یعنی ان کو یہ موت کا احساس ہی نہیں تھا اس قوم کو. یہ ہم اپنے آپ کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کو موت کا احساس ہی نہیں ہے. اور میرے کو پیس میکر بدلے جب ایک نوجوان ڈاکٹر تھا تو ہاتھ ملایا، کنگریچولیشن صاحب ایوری تھنگ از سکسیس، ناؤ فار 10 years یو آر فری. بولا پرووائڈیڈ آئی لیو. دیکھیے یو آر مکسنگ اپ 2 things. پیس میکر از اے ڈفرنٹ تھنگ، مائی لائف از اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی کین ڈائی ٹوڈے ایوننگ، یور پیس میکر کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. ارے سوری سر، بولا آپ لوگ ایسے پروفیشن میں ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. آپ کیا پیس میکر جان دیتا آپ کے کچھ بھی؟ تو یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو موت کا ڈر ہی نہیں تھا. ایسا بے مقصد ایسے قلعے بناتے تھے جیسا ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم لوگوں کو پکڑتے ہو تو بڑے جبر سے، کمپلشن سے جو ہے پکڑتے ہو. جبار اسماء الحسنہ بھی ہے، کمپیل کرنا کسی کو. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا وہ ہونا رہتا، انہوں کمپیل کر دیتے اس کی پابندی پہ، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو. تو تم اس طریقے سے جو ہے کسی پہ لوگوں پہ جبر کرتے ہو، جب پکڑتے ہو فاتقوا اللہ واتیونی، تو پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اور پھر یہاں احسانات یاد دلا رہے، اور پھر اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو ایسی چیزوں کی سے مدد کی ہے جو تم جانتے ہو کن چیزوں سے مدد کی ہے. امددکم بانعام وبنین، اور تمہاری جو ہے یعنی جانوروں سے مدد کی، اونٹ، گھوڑے، بھینس، بکریاں، جو کارنیورس ہربی ورس جو اینیملز رہتے، وہ جنات اور باغات سے، عیون اور نہروں سے مدد کی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں تم پہ جو ہے ایک بہت برے دن کے عذاب کا جو ہے ڈر رکھتا ہوں. تمہاری حرکتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم پہ جو ہے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. ایسی حرکتیں تم کرتے ہو. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. اب ہٹ دھرمی کے دیکھیں اپنے آپ کو اینالائز کرتے چلے جائیں. یہ قوم بول رہی کہ آپ ہم کو واعظ کرو یا واعظ مت کرو ہمارے لیے برابر ہے. اب ہے ہمارے پاس بھی ایک طبقہ ہے، بچوں کو بولتے ہیں آپ، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے، اور ان کے مزاج میں یہ بات رہتی تم بولو یا مت بولو اپن تو کرنے والے ہیں، کریں گے، ختم قصہ. تو یہ شیطان کے غلبے میں آ گئے ہیں. شیطان کے بڑے بڑے لوگوں سے اس قسم کی بات ہو رہی ہے، تو بڑے لوگ یہاں بول رہے ہیں ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہ جو تم تبلیغ کر رہے ہو یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ چلے آ رہا ہے. بعض لوگ رہتے ان کو کام کچھ بھی نہیں رہتا، تبلیغ کرتے بیٹھے رہتے. کوئی ملا کہ جو ہے اس کو واضح و نصیحت کرنا، ایسا کرنا ہے کرنا، یہ پہلے لوگوں کا جو ہے طریقہ ہے، وہ چلتا آ رہا ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہم لوگ جو ہے عذاب دیے جانے والوں میں نہیں ہوں گے. فکذبوہ فاہلکناہم، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. دیکھیے ایک ایک دو ورڈز کے کمبینیشن میں جو ہے بات سمجھ میں آ رہی. فکذبوہ فاہلکناہم، انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ہم ہماری زندگی سے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو خوش کر رہے ہیں. جھٹلا رہے نہیں جھٹلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی حرکت ہے جو بتائیے جو اتباع رسول میں آتی ہے ہماری؟ تو تھوڑے بہت لوگ نماز پڑھ لیتے، روزے رہ لیتے، ورنہ ہماری پولیٹیکل اور سوشل جو زندگی ہے وہ تو پوری اینٹی قرآنک، اینٹی حدیث ہے. اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ، چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں جو ہے سبق نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے میجورٹی جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پالنے والا جو ہے عزیز اقتدار والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. کذبت
سمود المرسلین، یہ سمود کی قوم جن کے پاس صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، وہی میسج ہے جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جو ہے اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے اور نیک عمل نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو پھر اللہ سے ڈرو اور پھر میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو عالمین کے پالنے والے کے پاس ہے. تترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگ جس مزے میں ہیں تم سمجھتے ہو کہ اس میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، باغات میں اور جو ہے چشموں میں، وہ زروع اور کھیتوں میں، وہ نخل اور تلن حزیم، اور کھجوروں کے گوشوں میں جن کے نازک جو ہے گوشے دار وہ ہوتے ہیں، اس میں چھوڑ دیے جاؤ گے، آزماؤ گے. جیسا ہماری زندگی اللہ کے وجہ سے مزے میں گزر رہی، ہم سمجھتے نہیں میجورٹی کی ہماری زندگی بہت مزے کی گزر رہی، کوئی آزمائش نام کی چیز ہی نہیں ہے. نہ اس میں نماز کا دخل ہے، نہ روزے کا دخل ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، نہ بچوں کی تربیت کا ذکر ہے، کچھ بھی نہیں. بس جانور جیسا کھاتا پیتا وہ کما لیتے، آتے کھائے پیے اپنا سو رہے. میں سے پہلے بھی بول چکا ہوں، آپ میرے کلیگ سے ایسی بات ہوئی، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو بولے صاحب وقت کہاں ملتا ہے؟ صبح اٹھے دفتر گئے، شام کو آئے نہائے دھوئے کلب چلے گئے، وہ کلب میں اتنا تھک کے آتے ہیں سو جاتے ہیں. کہ نماز کے لیے اور یہ قرآن کے لیے وقت کہاں ملے گا؟ تو اتفاق سے وہ بیمار پڑے، تو پھر جب واپس جوائن کرے تو بولے صاحب بیماری کا ایک فائدہ ہوا، میں نے لیٹے لیٹے قرآن ختم کر دیا، ترجمہ پڑھ لیا. بولا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ پہ، کھڑے رہ کے نہیں پڑھے تو لٹا کے پڑھا دیا. آپ کھڑے رہ کے پڑھتے تو ممکن ہے لٹاتا نہیں تھا آپ کو. تو ہماری زندگی کی مصروفیت کچھ ایسی ہے کہ قرآن، حدیث، نماز اس کا موقع ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے زندگی میں ہماری. ایز اف از نو ون ٹو اس، یہ حالت ہے. اگر مار پڑی اوپر سے، صحت کی ہو، دولت کی ہو، پولیٹیکل ہو، رائٹس کی ہو، اس وقت اللہ یاد آتا. مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی. تو اسی لیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسی امن کے ساتھ یہیں جن باغات میں، چشموں میں، کھیتوں میں. وہ تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم جو ہے پہاڑوں میں گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، ایگزلٹڈ. پہاڑ تراش کے کیا ٹیکنیک ہے ہمارے پاس. ایجنٹا کے کیوز ہیں، پھر مدیان صالح ہے، ریاض قوم صالح کا جو ہے مدیان صالح. تو میں تو نہیں جا سکا وہاں، جو گئے ہیں وہ بولتے کہ اب بھی ان غاروں سے بعض وقت بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. خاص بات یہ ہے، بڑے بڑے جو ہے غار بناتے تھے، گھر بناتے تھے پہاڑ، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور فاتقوا اللہ واطیعونی، تو پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور جو اسراف کرنے والے ہیں ان کے حکم کو مت مانو. دیکھیے اسراف کو سمجھنا ہے، اردو میں اس کو ہم نے غلط سمجھا ہے. ہم اسراف اردو میں سمجھتے ہیں کہ فضول خرچی. عربی میں لوط علیہ السلام کی قوم کو مسرفین کہا گیا ہے. اچھی بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو مسرفین کہا گیا ہے. کیوں؟ وہ عورت سے سیکس کرنے کے بجائے مرد سے کرتے تھے، غلط جگہ پہ اپنی شہوت استعمال کرتے تھے، غلط جگہ پہ محنت کرنے والے مسرفین ہیں. اس میں غلط جگہ پیسہ خرچنا بھی آ جاتا. ہم وہ ایک معنی پکڑنی ہے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ولا تطیعوا امر المسرفین، یہ غلط جگہ پہ جو اپنی محنت لگاتے ہیں ان کی اطاعت مت کرو. الذین یفسدون فی الارض، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد، ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور حالات کو ٹھیک نہیں کرتے. جیسا زکریا علیہ السلام دعا فرمائے تھے
تو جواب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی تھی، یعنی وہ بچے دینے کے قابل ہو گئی تھی، ٹھیک کر دیے تھے ان کو. تو فساد کا اپوزٹ اصلاح ہے. فساد ڈس آرڈر، کرپشن. اب جیسا جانی نمازیں بچھی ہوئی ہیں، یہ اصلاح ہے، ایک طریقے سے اچھی طریقے سے بچھی ہوئی ہے. اب کوئی شریر بچہ آیا، اس کو ہلا کے کر دیا، یہ فساد ہے، ڈس آرڈر ہے. تو اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، تو یہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے کہیں بام پھینکے ہزاروں لوگ مر گئے، یہ فساد ہے، ڈس آرڈر کر دیا، ان کی سکون کی زندگی مٹھی میں ملا دیا. تو ایسے لوگوں کی جو ہے اطاعت مت کرو. اب ہماری تو پوری اطاعت ہی نہیں لوگوں کی، ہماری حکومتوں کی، ہماری انڈیویجولس کی پوری اطاعت، پورا ڈکٹیشن ہم ان سے لیتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو پکڑ کے لے کے دیں اگر وہ بتا دیے کوئی. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ دیکھو ڈس آرڈر کرنے والوں کی بات مت مانو. قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے کہا کہ آپ جادو کے اثر میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان میں سے ہیں. یہ کس کو بولتے ہیں؟ صالح علیہ السلام. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولے، مشہور ہے یہ جادو کے اثر میں آ گئے. تو یہ ایک پرانی بات آ رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں 2 مقامات پہ یہ بات آئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 47 آیت ہے، سورہ فرقان کی 8 یا 9 آیت ہے. یہ دو جگہ پہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ظالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ جادو کے اثر میں ہیں، اور یہ کیا بولنا چاہیے، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ راستہ نہیں پا سکتے. تو نبیوں پہ جادو کا اثر ہونا، اس کو قرآن میں ڈینائی کیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو مانتے ہیں. ایسی بہترین قوم کام نہیں دیں گے، بدترین بولے. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر تھے، ان لوگوں کا ان کے اوپر بہتان ہے کہ آپ جادو کے اثر میں ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، اور آپ ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان، نیوز گیور ہے. ہم جیسا آپس میں نیوز دے لیتے ہیں بشر، ویسے آپ بھی انسان نیوز دیتے ہیں. فاتی بھی آیات ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو معجزہ لائیے. اب دیکھیں یہاں ایک بات آ گئی، ان کے ڈیمانڈ پہ معجزہ آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جواب دیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم تب ایمان لائی تھی جو تم لوگ معجزوں کا ڈیمانڈ کر کے ایمان لاؤ گے. یہاں سب ریشنل باتیں ہیں، اس پہ بات مان لو. تو خالہ حاضر ناقۃ لہم شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے ایک دن پانی پینا ہے اور تمہارے لیے ایک دن پانی پینا ہے، وقت مقرر ہو گیا. اور بعض روایتوں میں آتا کہ یہ اونٹنی پانی بہت پی جاتی تھی، تو انہوں نے کیا یہ کہ ولا تمسوھا بسوء، اور ان کو حکم ہوا کہ اس کو بری نظر سے ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو یاخذکم عذاب یوم عظیم، تو اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے بری نظر سے تو جو ہے تم ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. یہ ڈر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، جو رسولوں کو نہیں مانتے، ان کو ڈر ہی نہیں تھا. فَأَخَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو اس کو مار ڈالا انہوں نے، اونٹنی کو مار ڈالا. اب اس سے 2-3 باتیں ثابت ہو گئی کہ یہ جو اونٹنی معجزے کی تھی وہ زندہ حقیقی اونٹنی تھی، جادو نہیں تھا، مری کیسا تھی وہ. لیکن ان بٹوین دا لائنز ہم کو یہ باتیں سمجھنا ہے، یہ جادو کی اونٹنی نہیں تھی، یہ حقیقت میں اونٹنی تھی جو مری، اور پھر ان کے ڈیمانڈ میں سے پہاڑ میں سے نکلی. پہاڑ کا کمپوزیشن پتھر ہوتا، سلیکیٹس ہیں وہاں پورے بھرے، اس میں سے جو ہے اونٹنی کیسا بنا کے نکالے اللہ تعالیٰ. تو یہ معجزہ تھا، معجزہ حق ہوتا ہے، اور حق کو انہوں نے جو اس طریقے سے مارا اور پھر شرمندہ ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان فِي ذَلِكَ آیا، تو ان کو جو ہے عذاب نے یہاں پکڑا. اور ہوا یہ کہ کئی دن تک آندھی طوفان میں جو ہے وہ رہے، اور اس بے شک اس میں جو ہے تمہارے لیے نشانیاں ہیں، سبق ہے حاصل کرنے کے لیے. تو ماں کانا اکثر ہو مومنین، اور اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے. پھر وہ بات بول کیونکہ وی آر دا سلیکٹڈ فیو، ہم بہت لکی لوگ ہیں،
ہمارا مقام پہچاننا ہے. بہت خوش قسمت لوگ ہیں. ایسے حالات کی زندگی میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو سمجھنا, عمل کرنے کی نیت سے, یہ تو خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت خاص رحمت ہے. تو اب جو کر رہے ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کریں گے یا جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر اور کے طبیعت خراب کریں گے؟ بس اپنا کام کرتے جانا, اپن عمل کریں. عمل کے ذریعے جو ہے تبلیغ لوگوں تک بات پہنچے, اپنے فیملی کا لحاظ کریں, اپنے سرکل کا لحاظ کریں, کیونکہ اکثر میجورٹی تو ایمان نہیں لائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہ اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے. قیامت میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو ہوگا یہ کہ میجورٹی یاجوج ماجوج کی قوم ختم ہو جائے گی اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. اس وقت میجورٹی جو ہے مومنین کی ہوگی قیامت سے. اس سے پہلے تو میجورٹی تو یہ مومنین کی نہیں ہے. تو ہم کیسا ان حالات کو بدل سکتے؟ ہمارا پرابلم کیا ہو رہا؟ شیطان ہم کو دوسروں کی طرف بتا رہا کہ ان کو سیدھا کرو. تو کرسچنس کو بولو, یہودیوں کو بولو, ان کو بولو. ہمارے علماء پورے ان کے پیچھے پڑے ہوئے. انٹلیکچوئل مائنڈز جو ہیں, ارے پہلے گھر کا چراغ جلاؤ یار, اندھیرا ہونے کو آ رہا ہے. کیونکہ سوری ٹو سے ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں تبلیغ کے کام میں. قرآن کو سمجھانا آج کل کے بیک گراؤنڈ میں اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, نیچرل سائنسز کے بنا پہ آج کا بچہ متاثر ہوگا, انہی سبجیکٹ کے بیک گراؤنڈ میں متاثر ہوگا. تو ویسا تو بیچارہ کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ جو بول رہے ہیں وہ اپیل نہیں کر رہا آج کے موقع کو. دیکھیے میں آپ کو ایک جوک کے طور پہ سناتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کلیگ تھے, تو نمائش میں بھی ان کا پروگرام ہوتا تھا. تو ہمارے بچپنے میں وہ سناتے تھے کہ آج کل انگریزی اتنی بولی جا رہی ہے, کیا خے مار کے ہنستے تھے لوگ. چلو میں گیا بھائی, نماز سٹارٹ ہو گئی تھی, خیر اللہ کا فضل ہے سیکنڈ رکعت مل گئی, تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے میں نکل گیا. حالانکہ 2 ہی الفاظ بولا انہوں نے, سیکنڈ رکعت چل رہی تھی, نماز سٹارٹ ہو گئی. تو سٹارٹ اور سیکنڈ رکعت پہ اتنا ہنستے تھے لوگ کہ انگریزی ملا کے بول رہے. آج کسی کو نہیں آئی ہنسی ہے, کیونکہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. کیا ہے, فرسٹ رکعت ہو گئی, کیا ہے سیکنڈ رکعت ہو گئی, کیا ہے سٹارٹ ہو گئی, نماز سٹارٹ ہو گئی. آج ایسا عام ہو گئی بات. تو اس طریقے سے بات سمجھنا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ بدل رہا ہے, زبان کا ٹرینڈ بدل رہا, نالج کا ٹرینڈ بدل رہا, ایٹیٹیوڈ بدل رہے ہیں. ہم اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلیں گے اور تبلیغ ویسی کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کا فضل ہے, ویسٹ سے حملہ ہو رہا ہے اسلام کا. ویسٹ میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے اسلام کا, تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ ان لوگ دیکھیں, بولنے والا انگریزی میں بول رہا, سننے والا انگریزی میں سن رہا. تمہیں قرآن کھول کے دیکھ رہا تو اس کو اکنامکس مل رہی, پولیٹیکل سائنس مل رہی, نیچرل سائنسز مل رہی. یا ہمارے پاس وہ بولنے والے کو کفر کا فتویٰ دے دیتے, یہ کیا ملا رہے ہیں, یا قرآن لا کے کہاں بات ہے, سائنس میں قرآن کو کہاں سے ملا رہے ہیں. تو بچہ کیا ہے, کنفیوز ہو گیا ہے آج کل. تو یہاں ہمارا جو یہ واقعات جو پڑھ رہے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک میسج ہم کو دیکھ رہے ہیں, حالات جیسے تھے ویسے پیغمبر بہیو کیے اپنی قوم کے ساتھ. ابھی 2 پیغمبروں کے واقعات باقی ہیں, انشاءاللہ آئندہ لے لے کے. تو آپ نوٹ کریے, جیسا ایک مثال دے دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے معجزوں سے جادو کو کاٹ کے بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنسز ابھر کے آ رہی تھی, تو وہاں وہ لیپرس کا علاج, مردے کو زندہ کرنا, یہ میڈیکل سائنسز میں اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا. آج سائنس کا زور ہے, آج اکنامکس کا زور ہے, پولیٹیکل سائنس کا زور ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں قرآن میں یہ سبجیکٹ ہے. تو یہ واقعات سے میسج یہ مل رہا کہ آپ آج کے حالات پڑھ کے, آج آپ نبوت کا کام, نبوت تو ختم ہوگی, نبوت کا کام نہیں ختم ہوا ہے. آج آپ نبوت کا کام کریں گے تو آپ ایسے محنت سے کریں گے کہ آج کی آڈینس آپ کی بات کو سمجھ سکے گی. اس کے لیے محنت کرنا ہے, جیسا فزکس کیمسٹری پہ محنت کرنا ہے, ویسا قرآن پہ محنت کرنا ہے. اور اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی ایجوکیٹڈ مسلم.
It is their responsibility. بس اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، کام لے اور قبول کرے. وہ ما کانا اکثر مومنین، اور میجورٹی ایمان نہیں لائیں گے. وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پالنے والا مالک جو ہے مائٹی ہے، اقتدار والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں آج روک دیں گے.